امریکہ اور ایران ایک بار پھر ایک انتہائی نازک موڑ پر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف سے جنگ بندی کی پیشکش ہے تو دوسری طرف سے سنگین نتائج کی دھمکی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کشیدہ صورتحال میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا معاملہ جنگ بندی کی طرف جائیں گے یا یہ تنازع مزید بھڑک اٹھے گا؟ چلیں اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں سب سے تازہ ترین پیش رفت سے، یعنی ایران کا جنگ بندی کی پیشکش کو ٹھکرا دینا۔ جی، تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تہران نے امریکہ کی طرف سے دی گئی عارضی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں ہے۔ پچھلے 5 ہفتوں سے جو شدید کشیدگی چل رہی ہے، یہ اس کا ایک اہم موڑ ہے۔ اور اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ایران نے اپنا جواب براہ راست امریکہ کو نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ صورتحال اتنی کشیدہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہے وہ دھمکیاں جو اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں، اس پورے تنازع کے مرکز میں ہے آبنائے ہرمز۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے ایک شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالمی معیشت کا بہت بڑا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ راستہ کھلا رہے۔ اور اسی تناؤ کو بڑھاتے ہوئے صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک واضح الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو تہران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آخر دونوں فریق چاہتے کیا ہیں؟ ان کی تجاویز کو آمنے سامنے رکھنے سے اصل مسئلہ بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، بنیادی فرق بالکل واضح ہے۔ امریکہ صرف ایک عارضی حل چاہتا ہے، یعنی کسی طرح آبنائے ہرمز فوری طور پر کھل جائے۔ دوسری طرف ایران ایک مستقل حل پر زور دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے جنگ کا مکمل خاتمہ۔ ایران نے صرف نہیں کہہ کر بات ختم نہیں کی، بلکہ اس کے جواب میں اپنا ایک پورا 10 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی شرائط پر کوئی حل ضرور چاہتے ہیں۔ اور ایران کے مطالبات صرف اس حالیہ جھڑپ تک محدود نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے تمام تنازعات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایک باقاعدہ پروٹوکول بنایا جائے، تمام اقتصادی پابندیاں ہٹائی جائیں اور پھر تعمیر نو کا ایک منصوبہ بھی ہو۔ یعنی یہ صرف جنگ بندی نہیں، بلکہ خطے کے مستقبل کا ایک پورا نقشہ ہے۔ اب آتے ہیں اس سارے معاملے کے سب سے اہم پہلو کی طرف، اور وہ ہے وقت، کیونکہ ایک ڈیڈ لائن ہے جو بہت تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ وقت جو امریکی صدر کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، منگل رات 8 بجے EDT۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ لمحہ اس بحران کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب ساری بات آ کر اسی ایک سوال پر ٹھہر گئی ہے کہ جب یہ وقت ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا سفارتکاری کے لیے کوئی موقع باقی بچے گا یا پھر الٹیمیٹم پر عمل کیا جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔